قرآن کی آیت سے سورہ الممتحنہ آیت نمبر 12، الممتحنہ آیت نمبر 12، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیغمبر، جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں اس غرض سے آئیں کہ وہ تم سے ان باتوں پر بیعت کریں، دیکھیں بیعت کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12 میں۔ اب یہ شان نزول عورتوں پر ہے، خاص ہے عورتوں پر، مگر اس کا حکم عام ہے، عورت پہ بھی ہے مرد پہ بھی ہے۔ کچھ حکم مرد پہ آتے، وہ شان نزول مرد کے اوپر رہتا مگر وہ عورتوں پہ بھی عام رہتا، شان نزول خاص رہتا، کسی ایک کے لیے بولا جاتا، مگر اس پہ حکم کس کا رہتا؟ حکم پوروں کے لیے تھا، عام رہتا۔ تو شان نزول عورتوں کے لیے، جب یہ عورتیں آئیں آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے، اب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ اے پیغمبر، جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں، کافر نہیں، کافر عورتیں نہیں، مشرکین عورتیں نہیں، اللہ تعالیٰ کرے ایمان والی عورتیں، ایمان والی عورتیں صحابیہ ہو کر بیعت کرنے آ رہی ہے۔ یہ بیعت کفر سے اسلام کی بیعت نہیں ہے، شرک سے اسلام کی بیعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مخاطب ہی ہو رہے ہیں کہ ایمان والی عورتیں، وہ اسلام لا چکی ہیں، اسلام کی بیعت ہو چکی ہے، ایمان لا چکی ہے، ایمان والی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو، جسے اللہ ایمان والی کہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایمان والی تصدیق ہو گئی ان کے ایمان کی، ایمان والی ایمان رکھ کے وہ بیعت کے لیے آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بیعت کرنا ہے، بیعت کرنا ہے، کیونکہ مقصد حیات کو پورا کرنے کے لیے بیعت کرنا ہے۔ تو یہ بیعت کیا ہے؟ یہ بیعت توبہ ہے، یہ صحابہ کی سنت، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت یہ بتا دی ہے، یہ حکم دے کر، یہ صحابیہ نے عمل کر کر یہ سنت ثابت کر دی ہے۔ قرآن کا جو ہے نا طریقہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ صحابیہ کا طریقہ ہے۔ اب کیا ہے؟ اے پیغمبر، جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں اس غرض سے آئیں کہ وہ تم سے ان باتوں پر بیعت کر لے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، ایمان والی عورتیں پھر بیعت کس بات پہ کر رہے کہ ہم شرک نہیں کریں گے۔ جو علی اللہ بیعت لے جاتا ہے وہ یہی بیعت ہے۔ بیعت کیا ہے؟ بیعت یہ ارادہ کرنا ہے کہ میں اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو پہچانوں۔ تو بیعت کرنے کا ارادہ، بیعت کرنا یا ارادہ کرنا ہے، کس بات کا ارادہ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا ہے اس مقصد کو میں پورا کرنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہے تبھی تو کائنات قائم ہے۔ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین چلے گئے کائنات فنا ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے لیے سورج نکل رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے لیے ہی بارش برس رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے لیے ہی زمین اناج دے رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے لیے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین چلے گئے کائنات ختم، کائنات لپیٹ دی جائے گی، ضرورت نہیں ہے کس کے لیے، اللہ تعالیٰ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے لیے کائنات چل رہی ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ بیعت کا کیا ہے کہ ارادہ کیا بندے نے، بائنگ سیلنگ ہو رہی ہے، بائنگ سیلنگ ہو رہی ہے، ایگریمنٹ ہو رہا ہے، ایڈمیشن ہو رہا ہے، ایک کانٹریکٹ ہو رہا ہے۔ یہ کانٹریکٹ ہے کس کے ساتھ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کے ساتھ کانٹریکٹ ہو رہا ہے۔ کیا کانٹریکٹ ہو رہا ہے؟ کہ میں جو ہے نا جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مقصد کو میں پورا کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیا کانٹریکٹ ہوا کہ بولے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے میں اللہ کی مرضی کے تحت جسم استعمال کروں گا، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ دل جو اللہ نے دیا ہے یہ دل کو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کروں گا، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ جو روح مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ اللہ کی مرضی سے استعمال کروں گا۔ آپ میری رہنمائی فرمائیں اس کے